عظیم جلیل نام آپ کے سلامتی ہو، میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے، ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ساؤل کو دیکھتے ہیں، داؤد کو دیکھتے ہیں اور دیگر ایسے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے پرانے عہد نامے میں جنگیں لڑی، لوگوں کو قتل کیا، ان کی حرمیں تھی جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 10 احکام کی نافرمانی نہیں کی جس میں لکھا تھا تو قتل نہ کرنا اور تو زنا نہ کرنا۔ میرے نزدیک جب ہم ان تمام واقعات کا موازنہ کرتے ہیں تو یہاں چند اصول ہیں جنہیں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قتل کرنا اپنی ذاتی انٹینشن کے لیے یا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کسی کو مار دینا اور بات ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنے گھرانے کی فلاح کے لیے یا اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے یا اپنے محلے کو، اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے جنگ لڑتے ہیں اور اس کے درمیان کسی کو قتل کرتے ہیں تو اسے ہم قتل نہیں کہتے جی۔ دنیا کی کوئی بھی عدالت کسی فوجی کو کسی کو مارنے کی سزا نہیں دیتی کہ تو نے کیوں جنگ کے درمیان اس کو گولی مار دی، کیونکہ وہ مقابلہ ہے، وہ ایک جنگ ہے، ایک شخص آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو، اپنے قوم کو، اپنے گھرانے کو یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی سیلف ڈیفنس کے طور پر کسی کو مار دیتے ہیں تو اسے قتل نہیں کہا جاتا۔ اس لیے جب داؤد جات کے جولیت یا جاتی جولیت کو مار رہا تھا تو ہمیں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اسے قتل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایک جنگ تھی جو کہ بنی اسرائیل ہار چکے تھے، جو کہ تمام اسرائیل کے لوگ ہار چکے تھے۔ اس شکست کو فتح میں بدلا تو داؤد نے جب جاتی جولیت کو مارا تو پھر اس شکست کو جاتی جولیت کو مارنے کے وسیلے سے داؤد نے فتح میں بدلا۔ تو ہمیں اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلی چیز کہ جنگ کے دوران میں کیا گیا قتل نہیں ہوتا۔ دوسری چیز حرمیں رکھنا یا حرموں کے اپنے تعلقات رکھنا، یہاں ایک اور اصول ہے جس کو آپ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ذہن میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر ایک شخص جس کے پاس نوکرانیاں ہوں گی، جس کے پاس حرمیں ہوں گی، اس نے انہیں غلط مقاصد کے لیے رکھا ہوگا۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ایک بادشاہ کے پاس بہت بڑا محل ہوتا تھا، اس محل کی انتظامات کو چلانے کے لیے، اس ملک کو صاف رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے اسے نوکر رکھنے پڑتے تھے، غلام رکھنے پڑتے تھے، حرمیں رکھنی پڑتی تھیں، کہ جس کے پاس بھی حرم ہے اس نے ابراہیم کی طرح اسے اپنے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنے کے لیے یا اپنے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے رکھا ہے۔ یہ اصول ہم بنا نہیں سکتے، اور اگر کہیں ایسا ہوا بھی تو کتاب مقدس میں یہ بات واضح کی گئی ہے، کیونکہ کتاب مقدس کبھی گناہ کو چھپاتی نہیں ہے، کبھی غلطی کو چھپاتی نہیں ہے۔ اگر کبھی کسی نے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا یا کوئی غلط کام کیا تو کتاب مقدس اس کو بالکل صاف ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ آج 2000 سال بعد بھی ہم ان لوگوں کے گناہوں کو جانتے ہیں جو انہوں نے کہے اور جو انہوں نے کیے اور جو کتاب مقدس میں آج تک محفوظ ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی۔ اس لیے ہم اسے ایک اصول نہیں بنا سکتے کہ اگر کوئی جنگ لڑتا ہے تو وہ قتل کرتا ہے، یا اگر کوئی نوکرانی رکھتا ہے یا کنیز رکھتا ہے یا حرمیں رکھتا ہے تو وہ صرف جسمانی تعلقات کے لیے رکھتا ہے۔ یہ دونوں اصول سرے سے ہی غلط ہیں۔ شکریہ۔